اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی احکامات کو نہیں مانا، جنہوں نے جو ہے وہ اپنوں کا قتل کیا، جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جتنی ان کو کمانڈمنٹس دی گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی، کیونکہ ان لوگوں کو دنیا کی زیادہ جو ہے وہ لالچ تھا، اور انہوں نے آیات کے بھی کچھ حصے جو ہیں وہ بیچ لیے، کیونکہ ان کو اس دنیا کے حصول کی زیادہ قدر و قیمت محسوس ہوتی ہے بجائے آخرت کی۔ حالانکہ آخرت کے بدلے کا مراد ہوا کہ آخرت ان کے پاس تھی، یعنی ان کو کانسیپٹ بھی پتا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اور وہ جا سکتے تھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو کر، لیکن انہوں نے اس کے بدلے دنیا خرید لی کہ چلو آخرت کی خیرہ دیکھی جائے گی، دنیا جو ہے وہ بہتر ہو جائے، پس نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ یعنی اکثر لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید چند دنوں کا عذاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ بس ایش ہی ایش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک حدیث ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہوگا اس کا ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا، یعنی تاکہ اس کو زیادہ سزا مل سکے، عذاب زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ جسم ہوگا اتنی زیادہ سزا ہوگی، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ یعنی یہ کہ یہ بھی نہ سمجھیں ان سے امید چھین لی گئی ہے یہاں کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قرآن پاک میں تو ہر جگہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چلو آپ صحیح راستے پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، یہ وہ امید دلائی جاتی ہے، یہاں ان سے امید چھین لی گئی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے وہاں پر آخرت میں جا کر۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن معجزات عطا کیا اور انہیں مقدس روح کے ذریعے تقویت دی۔ تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ احکام لے کر آئے جنہیں تمہارا نفس پسند نہیں کرتا تو تم نے تکبر کیا؟ پھر انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم شہید کرتے رہے۔ ابھی تک قرآن پاک میں جن پیغمبر کی سب سے زیادہ بات ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بعد پے در پے رسول، یعنی ان کے فوراً بعد ایک پیغمبر بھیج دیا اللہ نے، یا ان کے بعد لائن میں آتے ہی گئے نان سٹاپ، یعنی آتے رہے پیغمبر رسول آتے رہے۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن، اب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پیغام اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ بیسک پرنسپلز جو تھے وہ ایک ہی رہے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا کہ کہا جائے کہ وہ قوم تھی تو اس کے لیے کوئی اور ہی اصول تھے، ہمارے لیے کوئی اور ہی اصول ہیں، سب ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں۔ اس کے اندر انسانوں نے اتنی تخریب کاریاں کی ہیں کہ وہ بار بار جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا جاتا تھا، تو حالانکہ پیغام ایک ہی رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اگر کوئی بیٹا اپنا بھیجنا ہوتا ہے جو کہ عیسائی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا اللہ تعالیٰ ان تمام پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام نہیں بھیج سکتے تھے کہ میرا ایک اتنا اہم پارٹ تھا کہ مطلب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جب آخری پیغمبر کے آنے کے بارے میں پیشین گوئیاں کی گئی ہیں پیغمبروں کے ذریعے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ کوئی بیٹے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ زمین پر آنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ جو رسول کا ورڈ یوز ہوا ہے، اب یہاں کہا جاتا ہے کہ رسول اور جو نبی ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس کے اندر ڈفرنس ہے قرآن پاک کے ذریعے اگر ہم غور کریں۔ رسول کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے رسالہ سے جس کا معنی ہے میسج، پیغام، یا رسل سے جس کا معنی ہے وہ جسے بھیجا گیا ہو، اور نبی کا جو ورڈ ہے وہ آتا ہے نبا سے جس کا معنی ہے خبر، یعنی جو بھی کوئی وحی لے کر آئے اسے نبی کہتے ہیں۔ اگر ہم مختلف انبیاء کے بارے میں پڑھیں قرآن پاک کے اندر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی پیغمبر ایسے تھے، جیسے فار ایگزامپل حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کو کوئی خاص مشن دے کر نہیں بھیجا گیا، ان کو کوئی خاص جو ہے وہ قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا، بس وہ جہاں پر رہتے تھے وہاں کے لوگوں کو جو وہی ان پر نازل ہوتی تھی وہ اس کی تبلیغ کر دیا کرتے تھے، یعنی اچھے کاموں کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم بیسیکلی ان کو دیکھیں قرآن پاک کے اندر کہ ان کا پارٹ کیا تھا، تو زیادہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا جو ہے وہ کر رہے تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ اس کے خواب کے ذریعے اس کو پیغام یہ ملا ہے کہ وہ مطلب نبی ہوگا، تو جو ہے وہ اس کی سٹوری ساری جو ہے وہ کس طرح وہ الگ ہوئے اور کیا سارا کچھ وہ ہے۔ لیکن جس طرح کے رسول ہوتے ہیں جن کو کہ ایک میسج خاص قسم کا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس قوم کو جب وہ نہیں مانتی تو اس پر عذاب آ کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام تھے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام تھے، تو یہ رسول تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو وہ ایک نبی تھے، اور آگے ان کے بیٹے جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو ہے ان کی بھی ساری زندگی اگر ہم دیکھیں تو ایک نبی کے طور پہ گزری ہے، کیونکہ وہ خود ایک بادشاہ کے انڈر، اس کے لا کے انڈر جو ہے وہ کام کرتے رہے ساری زندگی، یعنی انہوں نے جو رتبہ بھی حاصل کیا وہ بادشاہ کے انڈر رہ کر ہی حاصل کیا، اور ان کی قوم پر بھی کوئی عذاب نہیں آیا، اور جو ہے بس وہ ایک اچھائی کا پیغام دیتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کے اصول تھے وہ بیان کرتے رہے، تو ان کی بھی زندگی جو ہے وہ ایک نبی کی طرح گزری۔ ہاں البتہ سورہ غافر کے اندر فرعون کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اب اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، یعنی وہ لوگ ان کو رسول ہی مانتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ایک نبی کی طرح تھی۔
جو رسول ہوتے ہیں ان کو ایک خاص ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو کہ بالکل تباہ و برباد ہونے کے اس پہ ایج پہ ہوتی ہے، اور پھر آ کر جو رسول ہیں وہ ان کو صحیح راستے پہ لگاتے ہیں، جب وہ نہیں لگتے تو ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو رسول کے اندر، رسول اور نبی میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ رسول کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں کہ جو تھے ان کو کوئی قتل نہیں کر سکا آج تک، جو نبی تھے، جو انبیاء تھے، ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن جو رسول ہیں ان کی کوئی ہسٹری ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ان کو کہیں قتل کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ہی یہ ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ ایک اپنی ڈکری، اپنی جو ول ہے وہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے جو رسول ہیں وہ لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کا منظر تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن تو جو ہے وہ تمام ایمان والے غالب آ جائیں گے، لیکن اس دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غالب آ جائیں گے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں کہا ہے کہ جو کشتی کے جو ہوتے ہیں پلانکس ہوتے ہیں، جو لکڑی کے تختے اور کچھ نیل جو کیل ہوتے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے نہیں بچایا، اللہ نے ان کو جو ہے وہ بچایا اس طوفان سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کشتی کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے لکڑی کے تختے اور کیل کا ورڈ یوز کیا ہے کہ وہ تھے جن سے وہ بنا کر تو انہوں نے دریا پار کیا، جو طوفان تھا اس کا عبور کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا تختے اور کیل سے کہ وہ تختے اور کیل کیا کر لیتے اتنے بڑے طوفان کے سامنے، یہ اس کشتی کی کیا مجالتی ہے؟ تو کوئی کسی ٹیکنیشین نے اس طرح کے جو آج کل کے مطلب اتنی بڑی بڑی بناتے ہیں چیزیں، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف چند کیل اور تختے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیز بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیں کس طرح کے طوفان بھی پار کر جاتی ہے۔ تو ہوا کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور جو باقی کے لوگ تھے وہ ڈوب گئے۔ تو یعنی ایک رسول جو ہے وہ غالب آ گئے، حالانکہ ان کے قتل کا پروگرام بنایا جا رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے، لیکن ہوا یہ کہ الٹ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے رسولوں کو بچا لیتے۔ قرآن پاک میں جب باقی جگہوں پر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے انبیاء کو ناجائز قتل کیا، تو انبیاء کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی نبی جو تھے ان کو قتل کیا گیا، مگر رسول جو تھے وہ غالب آ جاتے تھے۔ اور رسول اور نبی میں فرق اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس ورڈ کو دو کو اکٹھا بھی یوز کرتے ہیں، یعنی اسی آیت میں رسول کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے، اسی آیت میں نبی کا بھی۔ تو کہا جاتا ہے عربی کے اندر جب دو لفظ ایک جیسے ہوں، یعنی ان کا معنی آپس میں ایک جیسا لگتا ہو، اور اس کو ایک ہی آیت میں استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی ڈفرنٹ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا، کیونکہ وہ یعنی رسول تھے، اور ان کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، یعنی وہ اکیلے رسول نہیں تھے، اور بھی بہت سے رسول بھیجے، جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے وہ رسول تھے، تو جب ان کو قتل کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول غالب آ جاتے ہیں، لیکن اصل میں جو کتاب تھی تورات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ تو پھر کہا جائے کہ اصل رسول تو یہ تھے، تو باقی کے جو ہیں وہ تو صرف اس کے اندر چینجز کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو وہ لوگ بالکل گڑبڑ کر دیتے تھے آیات کو، اس کو دوبارہ سے ان آیات کو بھیجتے تھے اور اس میں ترمیم کرواتے تھے ان رسولوں کے ذریعے، تو ان کو بھی کتاب ہی دی جاتی تھی جو اور رسول آئے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر تورات کا علم دیا تھا، اور وہ آ کر پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ جو چینجز یہودیوں نے کر دی ہوئی تھیں ان کو وہ آ کے چینج کرواتے تھے، اور وہ غصے کے ساتھ، یعنی ان کی جو آپ ان کی جو ہسٹری پڑھتے ہیں یہودیوں کی عیسائیوں کی، اس کے اندر وہ یہی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح جو ان کے بڑے عالم تھے یہودیوں کے، ان کے اوپر کس طرح غصہ کرتے تھے کہ تم لوگوں نے اتنا غلط کر دیا۔ وہ پڑھتے تھے آیا جب اپنی تورات کو پڑھتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یہاں غلطی، یہاں غلطی، یہاں غلطی، تو ان لوگوں کو غصہ آتا تھا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی، انہوں نے تو کسی عالم سے سیکھا بھی نہیں، یہ کہاں سے سیکھ کے آ گئے اور یہ ہمیں اب بتا رہے ہیں آ کر کہ جو ہے یہ غلطی ہے۔ اور جو قرآن پاک ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو کہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا حضرت مریم کے اوپر، تو ان کو آنر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے بیٹے کے ساتھ جوڑ دیا۔ حالانکہ عربوں کے اندر اور ہم لوگوں کے اندر آج بھی اور تمام دنیا میں یہی چلتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ آدمی کے ساتھ نام جوڑا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن پاک میں حضرت یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی نام جو ہے عورت کا کبھی نہیں لیا اس قرآن پاک کے اندر۔ حضرت مریم علیہ السلام کا اس لیے لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی سب سے الگ کر کے اسپیشل آنر دیا، کیونکہ ان کے اوپر الزامات اس طرح کے لگے تھے، کیونکہ مومن عورت کے اوپر جب اس طرح کا کوئی الزام لگتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہ آنر دے دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آنر دیا کیونکہ لوگ ان کے بارے میں بھی یہودی جو ہے وہ غلط باتیں کرنے لگے تھے کہ یہ ناجائز ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر دیا ان کی ماں کا نام ساتھ جوڑ کر۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کا ساتھ نہیں کیا، حالانکہ ہم آج تک بھی اگر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت اما ہوا کی اولاد کبھی بہت کم ہی کہا جاتا ہے، بہت کم استعمال میں آتا ہے، زیادہ تر باپ کے ساتھ جو ہے وہ رکنیت دیکھی جاتی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ عزت بخشی۔
سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے اللہ سے ریلیٹڈ، تو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الگ کر کے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح جوڑتے ہو کہ جیسے نعوذ باللہ وہ بیٹے ہیں، جبکہ تم لوگوں کو پتہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تم لوگ مانتے ہو کہ وہ پہلے انسان تھے اور وہ بغیر کسی کے باپ یا ماں کے پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی بنایا تھا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بنا سکتے تھے؟ کسی اور کو نہیں بنا سکتے کیا اللہ؟ اگر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح بنایا تھا تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ دماغ کھولنے والی ایک بات ان کو بتائی کہ تم لوگوں نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہیں مانا اس طرح. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی بہت زیادہ وہ ملتی ہیں آپس میں. اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے نام سے جہاں تک ان کو بلایا، اور اتنی ہی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی آیا. اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو روشن معجزات عطا کیے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیور، روشن سے مراد ہے پیور جو ہیں وہ نشانیاں دیں اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں مقدس روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں، اور یہ کرسچنز کے اندر بھی ہے، وہ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں ان کو. تو کہا گیا ان کے ذریعے جو ہے وہ تقویت دی. تو جو یہودی تھے انہوں نے ان پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے تھے، یعنی اس طریقے سے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، تو وہ لوگوں نے یہ بات بنانی شروع کر دی کہ ان کے پاس کوئی گندے، شر پسند اور برے جن ہیں جو ان کے قابو میں ہیں، جن سے وہ مدد لیتے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ مقدس روح، اللہ تعالیٰ نے یہاں مقدس کیوں کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو؟ کیونکہ گندا ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پیور کا ورڈ یوز کیا کہ مقدس جو ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ کوئی گندے جن نہیں ہیں، وہ ایک مقدس فرشتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ بھی نہ سمجھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زور پر کچھ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے ان کو یہ معجزات عطا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ احکام لے کر آئے جنہیں تمہارا نفس پسند نہیں کرتا تھا. یہاں پر یہودیوں نے یہی پتا ہے پچھلی ہسٹری سے میں قرآن پاک میں جو بتایا گیا ہے کہ یہودی جو تھے ان کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے اپنا اتنا بڑا رتبہ اپنے آپ کا بنا لیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ اب ان سے سوال کرتے بھی ڈرتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا شاید اللہ ہی ان کی زبان میں بولتا ہے اور ہم ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے اکثر مولویوں کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ یہ رویہ ہو چکا ہے، ہم مولوی سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف اتنا نہیں ہوتا، ہمیں مولوی صاحب کا زیادہ خوف ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ بڑی داڑھی ہوگی اتنا ہی زیادہ بڑا خوف ہوگا. حالانکہ الٹا حساب ہونا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان بیٹھا کرتے تھے تو لوگوں کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے نبی کون ہے، کیونکہ ان کو اٹھا کر اوپر نہیں کہیں بٹھایا جاتا تھا کہ وہ خود بیٹھتے نہیں تھے اوپر کہ میں کوئی الگ نہ لگوں. وہ لوگوں کے اندر اس طرح گھل مل کر رہتے تھے اور لوگ دھڑلے سے آ کے سوال کرتے تھے. اور ہمارے یہاں مولویوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دے لیا کہ تمہاری مجال کیسے ہے کہ تم اس طرح کا سوال کرو، تم کافر، تم یہ، یعنی وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ٹیگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے بھی یہی کیا تھا یہودیوں نے کہ ان کو جو چیز پسند نہیں آتی تھی وہ ریبائز جو ان کے تھے وہ اس کو بدل دیتے تھے آرام سے، اور لوگ جو ہے وہ ان سے سوال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خوف کے مارے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم کوئی بہت گناہگار ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، جو کہ ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مولوی زیادہ قریب ہیں تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا زیادہ قبول کرے گا، اسی لیے ہم ان سے جا کے دعائیں کرواتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود دعا کریں. تو تم نے تکبر کیا، یعنی وہ جو تھے پھر وہ مغرور ہو گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھنے لگ جائے اور باقیوں کو کمتر سمجھنے لگ جائے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. یہی تو یہ استکبار کا ورڈ ہی تو یوز ہوا تھا جب شیطان نے جو ہے وہ کیا تھا تکبر، تو یہی تکبر اب ان کے اندر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ روش اختیار ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑائی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک جماعت کو جھٹلا دیا، انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا، یعنی جو نبی آتے رہے پیغام دیتے رہے ان کو تو جھٹلا دیا، اور ایک جماعت کو شہید کرتے رہے. یعنی یہاں انبیاء کی ہی ایک جماعت کو شہید کرتے رہے یہ لوگ، کیونکہ یہ تھا کہ وہ اپنے مطابق بات نہ کریں، بس جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہ ماننے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہاں تک ظلم بڑھ جاتا تھا. یعنی انسان کا تکبر اس کو یہاں تک لے آتا ہے کہ وہ قتل تک کرنے سے گریز نہیں کرتا.